بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ڈاکٹر اسلم پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی ویڈیو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تصنیف کردہ کتاب حال سفر سے ہماری ویڈیو کا سلسلہ ہے کہ وہ تمام ٹاپکس اور وہ تمام موضوع جو اس کتاب میں موجود ہیں ہم انہی کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال آپ کی تصنیف کردہ کتاب سے ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ روحانی نسبت کیا ہوتی ہے اور روحانی نسبت سے کیا مراد ہے۔ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روحانی طور پر باریابی کی سعادت، جو کہ ایک بہت بڑی اونچی چیز ہے، بڑی بات ہے، وہ کیسے حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ صفائی باطن اور اخلاق رذیلہ اوصاف حمیدہ میں کس طرح تبدیل ہوں گے۔ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ روحانی فیض کے ذریعے لطائف کس طرح منور ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ بتائیں گے کہ مراقبات منازل سلوک سے مراد روح کا سفر ہے، اور روح کا سفر ابتدا کیسے ہوتی ہے اور سالک کو سفر کون کراتا ہے۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں اب ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ روحانی نسبت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ روحانی نسبت کی مثال بجلی کے کنیکشن کی سی ہے۔ جیسے بجلی منگلہ ڈیم کے پاور ہاؤس میں لاکھوں یونٹوں کے حساب سے پیدا ہوتی ہے، اب وہاں سے مختلف گریڈ اسٹیشنوں میں پہنچا کر ضرورت کے مطابق مختلف محلوں یا دیہات کے ٹرانسفارمروں میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ بالفرض ایک مکان میں وائرنگ کر کے بلب اور ٹیوبیں لگا دی جائیں، مگر ٹرانسفارمر کی لائنوں سے کنیکشن نہ ملے اور مکان کی تاریں نہ جوڑی جائیں تو یہ مکان بجلی سے محروم ہی رہے گا۔ بین ہی روحانی فیض کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک پاور ہاؤس ہے۔ اب جو سالک ترقی کرتے کرتے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روحانی طور پر باریابی کی سعادت حاصل کر کے دست اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روحانی بیعت کی نعمت سے مشرف ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست یا اس کے شیخ کے وسیلے سے اسے تلقین و ارشاد کا حکم صادر فرما دیا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کو گویا روحانی کنیکشن نصیب ہو گیا۔ اب صبح و شام جب وہ ذکر کرے گا تو فیض کی لہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس سے چل کر شیخ کے سینے سے ہوتی ہوئی مرید کے لطائف تک پہنچ کر روحانی فیض پہنچانے اور انہیں منور کرنے کا باعث بن جائے گی۔ یہ روحانی فیض اس کے ظاہر پر بھی اثر انداز ہوگا، اور وہ بتدریج اپنی استعداد کے مطابق اخذ فیض کرتا ہوا روحانی ترقی کرتا چلا جائے گا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے کہ لطائف منور ہونے تک سارا تصوف ہے، جس سے تزکیہ باطن کرنا مقصود ہے۔ نفس امارہ پہلے لوامہ اور پھر مطمئنہ میں بدل گیا، گویا ذکر کی برکت سے صفائی باطن ہوئی اور اخلاق رذیلہ اوصاف حمیدہ میں تبدیل ہو گئے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ اس سے آگے فرماتے ہیں، آگے مراقبات یا منازل سلوک کا آغاز ہوتا ہے۔ سلوک سے مراد روح کا سفر ہے۔ حیات انسانی جسم اور روح سے عبارت ہے، یعنی انسان میں عالم خلق اور عالم امر سمو دیا گیا ہے۔ عالم خلق میں تو قالب اور نفس شامل ہے، جو عناصر اربع خاک، آب و آتش و باد پر مشتمل ہے، اور عالم امر میں قلب، روح، سر، خفی اور اخفی شامل ہے، جنہیں تصوف کی اصطلاح میں لطائف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ عالم امر سے آئے وہی
ان کا وطن ہے۔ اگر خوبی قسمت سے کوئی مرد کامل مل جائے تو وہ یہ لطائف منور کرانے کے بعد سالک کی روح کو پکڑ کر عالم ناسوت سے عالم ملکوت، 7 افلاک، 7 آسمان پار کرائے گا، وہاں سے عالم جبروت، 9 عرش ہے یہ، اور پھر وہاں سے عالم امر، لا مکان کی طرف گرم پرواز کرا دے گا۔ جو سالک روحانی سفر کرتا ہوا عالم امر میں پہنچ گیا وہ گویا اپنے وطن میں پہنچا۔ اب اصل سفر تو آگے ہے اور یہ محض اللہ تعالی کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ لطائف کے بعد مراقبات کا مرحلہ آتا ہے۔ مراقبے کی لفظی معنی انتظار، نگہبانی یا حفاظت کے ہے، مگر صوفیانہ اصطلاح میں اس کا مطلب قرآن کریم کی کسی آیت یا کسی حدیث شریف کے مفہوم پر اس قدر تصور اور غور و فکر کرنا کہ انہماک و محویت کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ دل میں کوئی دوسرا خیال نہ آنے پائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ القول الجمیل صفحہ نمبر 60 پر اس سلسلے میں یوں فرماتے ہیں، اور ایسے تصورات کا ثبوت و سند صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، کہو کہ خداوند مجھ کو ہدایت عطا فرما کر سیدھا راستہ چلا، اور ہدایت سے اپنی راہ کے چلنے کو اور راستی سے تیر کی راستی اور سیدھا پن کا تصور کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ طریقہ بتلایا جس سے بتدریج محسوسات سے حالات مطلوبہ تک انسان کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے مشائخ طریقت نے بھی اس قسم کے تصورات و مراقبات کا رواج جائز رکھا ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ فقیر کمال رحمت اللہ علیہ کی وضاحت یہ ہے کہ حقیقت میں مراقبے کے دوران شیخ کی روحانی توجہ کی قوت کے مطابق سالک کی روح سیر کرتی ہوئی 7 افلاک سے گزر کر سدرۃ المنتہا پر پہنچتی ہے۔ یہ بیری کا بہت وسیع درخت ہے جس کے ہر پتے پر ایک کرسی پر ایک فرشتہ موجود ہے اور سب سے بلند شاخ کی ٹیسی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فروکش ہے، یعنی سدرۃ المنتہا ملائکہ کا سیکریٹریٹ ہے۔ لوہے محفوظ سے تمام احکام یہاں پر نازل ہوتے ہیں اور پھر ڈیوٹی پر مامور فرشتے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس تک پہنچا دیتے ہیں، جہاں سے ڈیوٹی پر مامور رجال الغیب کو جاری کیے جاتے ہیں۔ یوں یہ کارخانہ عالم مشیت الہی کے مطابق رواں ہے۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر بلندی پر مقام اہدیت ہے جو سفید سنگ مرمر کی مسجد ہے۔ اس سے آگے مقام معیت ہے جو سبز رنگ کی زمرد کی مسجد ہے، اور اس سے آگے مقام اقربیت ہے جو سرخ یاقوت کی مسجد ہے۔ جب شیخ کی توجہ سے روح قوی ہو جائے تو کسی مقام کا خیال کرتے ہی روح ایک لمحے میں وہاں پہنچ جاتی ہے۔ سامعین، اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔